ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عالی نیوز میں، آپ کا میزبان چودھری فضل رحمان۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع بھمبر کی تحصیل سماہنی کا یہ بارڈر سیکٹر کا علاقہ باغسر بنڈالہ، اور جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس کو کہتے ہیں ریکا گڑا۔ ریکا گڑا کی حدود میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ہم اس کے کنارے پر کھڑے ہیں اور اس کے سینٹر میں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں برساتی نالہ ہے، جس کے پرلی طرف جو کہاولیاں شروع ہوتا ہے اور یہ ریکا گڑا میں آتا ہے۔ یہاں ناظرین یہ جو بم پڑا ہے انڈین آرمی کی جانب سے مارا گیا اور یہ برساتی نالے میں گرا تھا۔ اس کو جس بچے نے اٹھایا، ہم اس کو بھی ابھی کیمرے پہ لا رہے ہیں، وہ ساتھی ہے، اور اس کو وہ بچہ بتا رہا ہے کہ لگ بھگ اس کو 1 سال ہو گیا اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا، اس نے اٹھا کے یہاں اسے برساتی نالے سے نکال کر محفوظ کیا۔ یہ لانگ ٹائم سے پڑا ہے، اگر یہ برساتی نالے میں بہتا جیسے اور بھی گرے ہوں گے کہیں، تو یہ جب گرا تو دیکھ بھی لیا اور اٹھا بھی لیا، تو اس کو محفوظ کیا جانا چاہیے تھا یا بلاسٹ کر دیا جاتا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ سماہنی میں موجود ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں راجہ فاروق حیدر، ان کی وساطت سے، ان کی دلچسپی سے ایسے ادارہ نیا بنایا گیا اسی مقاصد کے لیے، اور وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو بلاسٹ کیوں نہیں کیا گیا، یہاں سے لے جایا کیوں نہیں گیا، دیکھتے ہیں ہماری رپورٹ کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک واقعہ بالکل جنڈالہ میں جو موڑا راکھیاں کا ہے، جہاں پہ میں نے خود رپورٹنگ کی، اس کی ویڈیو ریکارڈ بھی ہے۔ وہاں سے ایک بم اٹھایا گیا تھا، چھت کے اوپر پڑا تھا، وہ اٹھا کے محفوظ کیا گیا، اور محفوظ سے مراد وہ جگہ عام جگہ پہ رکھ دیا گیا جہاں بچے بڑے اور کوئی بھی جانور اس کو چھیڑ سکتا ہے اور وہ بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ وہ طویل عرصے سے وہاں پڑا ہے۔ یہ میری موجودگی اور میری رپورٹنگ کا حصہ ہے، ہم اس پہ بھی رپورٹنگ کریں گے۔ اس کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو بم ہے اس کو اب اس کا تدارک کیا جانا چاہیے، اور تاکہ یہاں جو جانور مویشی بچے کھیلنے آتے ہیں کچھ اور، یہ تو بہت بڑے حادثے کا موجب بن سکتا ہے، تو اس پہ توجہ دیں گے۔ اور اقوام متحدہ یہاں کے جو ہمارے کشمیر کے لوگ ہیں ان کے ان حالات پہ غور و خوض کرے گا کہ یہ 74 سال، پونی صدی، یہ تو انسانیت کے لیے بہت بڑا تماشا ہے اور بڑی شرمندگی کا مقام ہے۔ یہ کتنا افسوسناک اور حساس معاملہ ہے کہ آپ ایک جو قوم ہے، ایک انسان ہے بسنے والے، وہ 2 فوجوں، متعارف فوجوں کے درمیان جو داخل ہوئیں اور جنہیں اقوام متحدہ نے یہ ڈیسیژن دیا کہ وہ دونوں یہ علاقہ چھوڑ دیں گی، کشمیر کو متنازع نہیں بنائیں گے، ایک کہے گا میں رکھتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میرے قبضے میں، اور مختلف جو حجتیں وہ تلاش کی جاتی ہیں۔ 1947 سے لے کر آج تک یہ سلسلہ تنازع کی صورت بنا کر الجھایا جا رہا ہے۔ تو مقامی لوگ جو جن کی کئی نسلیں یہاں بیت گئی ہیں، وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو اس معاملے کا تنازع کا حل کیا جائے۔ یہ تذکرہ بیچ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو کشمیر کے لوگ بارڈر لائن سے دور ہیں، ان کی رویے، ان کی ڈیلنگ، ان کے جو سوشل میڈیا پہ کمنٹس آتے ہیں، وہ بڑے عجیب سے اور غیر ذمہ دارانہ، غیر سنجیدہ ہوتے ہیں۔ انہیں احساسات ہونا چاہیے، انہیں یہ خیالات ان کے شعور میں ہونا چاہیے، انہیں انسانی ہمدردی ان میں موجود ہو، ان میں یہ ویژن ہو کہ ہم جو بارڈر لائن کے ہمارے کشمیری ہیں وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں، اور ہم دونوں طرف یہی بات کہیں گے، دونوں طرف کی، کیونکہ کراس فائرنگ میں تو آرمی جو فوجیں ہیں وہ اپنے آپ کو مورچوں میں رکھ کر جو یہ کارروائی کرتی ہیں، اس وقت انہیں یہ تعلق نہیں ہوتا کہ بم کہاں گرے گا، سول لپیٹ میں آئیں گے اور یا کوئی متاثر ہوگا، بعد میں کیا بلاسٹ ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بہ جانب ہیں کہ کشمیر کے جو بارڈر لائن کے لوگ ہیں ان کا ایک اپنا رویہ، اپنی سوچ ہے، اور اس کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے۔ میں یہاں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ باغسر سلطان محمود چودھری کا تعلق میرپور سے ہے، آئے روز وہ بیرون ممالک کے دوروں پہ رہتے ہیں، اور اسی طرح سردار عتیق صاحب جو ہیں وہ قریب سے معاملات کو دیکھتے ضرور ہیں، لیکن وہ بھی اقتدار کے حوالے سے ان کی سوچوں اور رویوں میں تبدیلی ہے، وہ اس معیار کی نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ شاید ہو ان کی مجبوریاں ہوں، لیکن مجبوریاں 74 سال کا عرصہ نہیں دیتی، وہ ایک حد ہوتی ہے۔ تو جناب اسی طرح باقی لوگ ہیں، مختلف پاکستانی جو پارٹیز ہیں، وہ یہاں جب انوالو ہوں گی تو ان کے مقاصد اسلام آباد، اور کسی کے جو ہے نا وہ وہاں اقتدار کے منبع اس میں ہوں گے لاہور میں، اور کسی کے جو ہے وہ لاڑکانہ میں ہوں گے۔ اس طرح سے یہ مختلف صورتحال ہے جو وہ اس سطح کی ہمدردی اور جو ذمہ داری ہے وہ پیدا کرنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ یہ اضافی باتیں ہمارا بارڈر لائن کے لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ ان کا حق ہے کہ میں یہاں کے عوام کی نمائندگی کروں، اور اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں تو میں سروے رپورٹس دے سکتا ہوں ہر ایک عام آدمی کی، جو مویشی چراتا ہے یہاں، جو کھیتی باڑی کرتا ہے، چھوٹا موٹا ملازمت کرتا ہے،
مزدور پیشہ ہے یا مستری بیسن ہے تو وہ آپ کو یہی لفظ کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں. یہ انہی کے الفاظ ہیں جو میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں. تو ناظرین ہم آپ کو اس کا دوسرا منظر دکھاتے ہیں اور اس بچے کو سامنے لا رہے ہیں جس کی موجودگی میں یہاں یہ بم آیا اور اس کو کئی مہینے گزر گئے. وہ سال بتا رہا ہے. جی بیٹا یہاں آئیں آپ. ناظرین یہ کیا نام ہے جی آپ کا؟ ولد راشد. آپ کی عمر 17 سال ہے جی. بتایا آپ نے. اب یہ بتائیں کہ کیا ہوا تھا یہ کچھ چیر پہلے یہ یہاں آیا تھا کسی کے پاس گولا گرا تھا. میں نے اور دوسرے دوست نے یہاں. کیا نام تھا دوسرے کا؟ وعید. اس کی ولدیت کیا ہے؟ ولدیت لیاس. کہاں رہتے ہیں؟ وہاں جو سامنے گھر. یہ جو سامنے گھر ہے اس میں رہتے ہیں. تو پھر کیا کیا آپ لوگوں نے؟ ہم نے اٹھا کر سائڈ میں رکھا. کس نے اٹھایا تھا؟ وعید نے. کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ہو گیا 7-8 مہینے. اوکے جی شکریہ. ناظرین یہ ہم آپ کو منظر دکھا رہے ہیں. یہ وہ سول آبادی کا آخری گھرانہ تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ گڑی ہے اور بیک سائڈ پہ تمام انڈین جو مورچے ہیں وہ موجود ہیں اور یہ ہم کہاولیے میں. اور یہ ناظرین برساتی نالہ ہے جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس تمام صورتحال کے تناظر میں یہ تقاضا بنتا ہے کہ ایسی صورتحال سے ہمارے مظلوم کشمیری عوام کو بچایا جائے تاکہ جو انسانی تقاضے ہیں وہ پورے ہوں. ہماری اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دیگر ممالک جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں ان سے، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے خصوصاً اور BBC سے، دیگر جو نشریاتی ادارے ہیں عالمی، CNN ہے اور الجزیرہ، اس طرح ترکی کی ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں اور اس طرح انڈین جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں ہو رہا ہے. تو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے انڈین ہوں، پاکستانی ہوں اور یا پھر اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں اس سے ہٹ کر جو پوری دنیا میں ہیں وہ اس پہ غور و خوض کریں اور کشمیریوں کو ایسے عذاب سے نجات دلانے کے لیے کشمیر کا مستقل حل نکالیں. یہاں سے متعارف افواج جو ہیں ان کا انخلاء اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے مطابق کرے اور رائے شماری کے لیے اہتمام کیا جائے. اور دونوں ریاست کے ٹکڑوں میں جو غیر ریاستی قابض سیاسی قوتیں ہیں ان کا عمل دخل جب ختم ہوگا تبھی حالات اصل رخ پہ آئیں گے. ناظرین میں آپ اپنے ساتھی جو یہاں بچہ موجود ہے ان کی وساطت سے یہ رپورٹ مینیج کرنے میں کامیاب ہوا. چودھری فضل الرحمان، باغسر، بنڈالہ، کاولیاں، گڑا ریکا، سماہنی، بھمبر، کشمیر.